بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بیماریوں میں سے ایک بن بلائے مہمانوں کی کثرت بھی ہے۔ آپ ایک آدمی کو دعوت دیں، وہ ساتھ 4-5 اور لے آتا ہے۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہی ہماری آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح باب ہے ولیمے کا، 3232ویں حدیث کتاب میں اور 10ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رجل من الانصار يكنى ابا شعيب كان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي 5 لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس 5 فصنع له طعيما ثم أتاها فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال لا بل أذنت له متفق عليه۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ کیجئے۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ 57واں باب۔ جب کوئی شخص مدعو ہو اور وہ کہہ دے کہ میرے ساتھ فلاں آدمی بھی ہے، اور حدیث ہے 5461، 34ویں اور 2456ویں، 2081ویں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی حدیث آپ کو صحیح مسلم میں 2036 مل جائے گی، فؤاد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق، محمد فؤاد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی تھا جس کی کنیت ابو شعیب تھی۔ اس کا ایک غلام قصاب تھا، تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کرو جو کہ 5 افراد کے لیے کافی ہو، تاکہ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں۔ آپ ان میں سے 5ویں ہوں گے۔ اس نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا، پھر ابو شعیب آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعوت دی۔ تو ایک چھٹا آدمی آقا علیہ السلام کے ساتھ آنے لگا، تو آپ نے فرمایا اے ابو شعیب، ایک اور آدمی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، تم چاہو تو اسے اجازت دو، اگر چاہو تو اسے چھوڑ دو۔ فرمایا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ میں نے اسے بھی اجازت دی۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مختصر مسائل۔ پہلی چیز تو یہ کہ دوسروں کی دعوت کرنا، خاص طور پر کسی بزرگ کی، کسی بڑے کی، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت اپنی استطاعت کے مطابق کرنی چاہیے، اپنے اوپر بوجھ نہیں لینا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی طفیلی بن کر کسی کی دعوت میں شریک ہوتا ہے تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ آج کل شادیوں میں بہت بڑا آداب یہی بنا ہوا ہے کہ میزبانوں کو اس بات کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ خوبصورت لباس میں نہ کوئی لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کوئی لڑکی کی طرف سے، طفیلی بن کر کھانا کھاتا ہے۔ ان لوگوں پر قابو کیسے پایا جائے؟ اور بعض بدبخت تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ میرج ہال والوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جس فنکشن پر مجھے کھانا کھانے کا موقع دیں گے، اس کے بدلے میں میں آپ کو یہ کچھ دوں گا۔ تو شریعت اسلامیہ ان میں سے ایک مسئلے کو پکڑتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے۔ میں یہاں کسی کا نام نہیں لیتا، میرے اپنے جاننے والوں کا ولیمہ تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ معزز مہمان جو ہیں وہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر وہاں کہہ دیا کہ بھائی جان آپ کو دعوت ہے، جی میں ان کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ واپس جا سکتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اس موقع پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ طفیلی نہ بنا جائے، اور اگر کسی کے ساتھ جانا ہے تو باقاعدہ میزبان کی اجازت ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔